معاشرے کی دن بدن بگڑتی ہوئی صورتحال، مسجدوں میں نمازی نہیں مل رہے اور ہمیں نیکی کا جو جذبہ ہے وہ دن بدن کم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور وہ بھیانک واقعات، وہ درندگی کے واقعات جو کہ کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈریم بازار کو لوٹ لیا گیا، فیصل آباد میں ایک باپ کو جائیداد حاصل کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ جب انسان کو عادت پڑ جاتی ہے نا، پھر اس کو وہ جسے پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ لتھی جڑی نہیں رہتی، اس کو نا اس بات کا تاؤ چڑھاؤ حرام حلال کی تمیز نہیں رہتی۔ کتنا وہاں پہ لوٹ مار کی، جی بالکل، اور اس کا اینڈ کیا، وہ نتیجہ نکلا کہ کئی سو اموات ہو گئی وہاں پہ، کہ ان کی سوچ ہی اتنی ڈیولپ ہوئی ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، یا یہ سٹیپ غلط ہے، یا یہ ہمارے جو کوئی کیمرے میں، جب ظاہری بات ہے ریکارڈنگ میں چلتی ہے، جو کوئی کیمرے میں ہمیں یہ حرکتیں کرتا دیکھے گا تو ہمارے لیے کتنی شرمندگی کا باعث ہے، لیکن نہیں، یہ بھی نہیں خیال اس ٹائم آتا کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے دل میں جو خواہش پیدا ہو گئی ہے میں نے وہ لینی ہے، اب اس کے لیے وہ جو بھی چاہے جیسا بھی قدم اٹھانا پڑے وہ اٹھا لیتا ہے۔ بچے ایک باپ کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب باپ کہتا ہے مجھے کون رکھے گا، وہ فیصلہ نہیں ہوتا رکھے گا کون، اس بات پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ باپ کو ہی مار دیں۔ ہماری یونیورسٹیز کی آئے دن ویڈیوز آپ دیکھیں ریلیز ہوتی ہیں، اچھا پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ بلیک میلنگ کے واقعات۔ یہ چیزیں بارہا سمجھانی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی غلط جگہ پہ ٹچ کرے یا فیس کے علاوہ کہیں کو ٹچ کرے تو آپ نے فوراً بیٹا ہمیں بتانا ہے، یا اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی ٹیچر ہے اس کو بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے حاضر ہیں، اور آج پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ عبداللہ صاحب، فیصل آباد کی ایک معروف کاروباری اور سماجی شخصیت ہیں، اور اسی طرح ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا حافظ محمد عاطف صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا آنے کا، تشریف آوری عبداللہ صاحب اور عاطف صاحب۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے معاشرے کی دن بدن بگڑتی ہوئی صورتحال کے اوپر، کہ نیکی کرنے والے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں مسجدوں میں نمازی نہیں مل رہے، اور ہمیں نیکی کا جو جذبہ ہے وہ دن بدن کم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور وہ بھیانک واقعات، وہ درندگی کے واقعات جو کہ کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مسلم معاشرے میں اور پھر ایک مشرقی تہذیب میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پیش آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں کراچی میں ڈریم بازار کو لوٹ لیا گیا، فیصل آباد میں ایک باپ کو جائیداد حاصل کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا، اور اسی طرح گجرانوالہ کے اندر 5 بچیوں کو جو ہے وہ اپنی ہوس کا نشانہ ایک کنٹین والے نے بنایا۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے عبداللہ بھائی آپ یہ بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ ایک کاروباری شخصیت ہیں، کہ ڈریم بازار میں جو ہوا، ایک کاروبار کی نیت سے، پاکستان کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے لوگوں نے ایک مال کا آغاز کیا، یہ کیا مینٹیلٹی ہے اور اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ ایون کہ آپ دیکھیں کہ ایک پٹرول کا ٹینکر اگر لیک ہوتا ہے تو لوگ جان کی پرواہ کیے بغیر لالچ میں اس کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کہیں یہ بوتلوں کا کوئی کریٹ والا جو ہے وہ کوئی ٹرک وہ خراب ہو گیا، لوگوں نے بوتلیں جو ہیں وہ لوٹنا شروع کر دیں۔ یہ کیسے اس کی درستگی ہو سکتی ہے معاشرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، ایسے ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، جیسے پٹرول کا ٹینکر ہے، یا یہ جو کوئی گاڑی بوٹلز والی ہے اس کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ چیزیں نا ہمارے معاشرے میں نا حق تلفی کی بنیاد ہے، اور یہ بنیاد جو ہے یہ ہم لوگوں میں خود سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بچپنے سے ہی ایک مائنڈ سیٹ اپ کر دیا جاتا ہے نا حق تلفی کا ایک دوسرے کا، اور پھر جب انسان کو عادت پڑ جاتی ہے نا، پھر اس کو وہ جسے پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ لتھی جڑی نہیں رہتی، اس کو نا اس بات کا تاؤ چڑھاؤ حرام حلال کی تمیز نہیں رہتی، وہ انسان کو ایک ہوس پڑ جاتی ہے کہ میں ہر چیز جو ہے نا وہ میرے قبضہ قدرت میں آ جائے، ہر چیز میں میں ہی قبضہ کر لوں۔ پھر اس کی مثال جیسے آپ نے دی، یہ جو ٹینکر والا معاملہ تھا، آپ دیکھیں وہاں پہ لوگوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر کتنا وہاں پہ لوٹ مار کی، جی بالکل، اور اس کا اینڈ کیا، وہ نتیجہ نکلا کہ کئی سو اموات ہو گئی وہاں پہ، کئی سو اموات، خاندان تباہ ہو گئے۔ کیا تھا، 2-4-5 ہزار کا پٹرول کی خاطر یا موبل آئل کی خاطر جو ہے وہ لوگوں نے، اور وہ بھی اس کا بھی کوئی ان کو ضرورت نہیں نہیں کوئی تھی، ایسی، مطلب وہ جس طرح کے وہ لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ کوئی کسی کے پاس موٹر سائیکل ہوگا، بالکل، سالوں کا پٹرول تھوڑی کسی نے جمع کر لینا۔ لیکن وہ انہوں نے ایک لالچ اور تما پڑ گئی نا حق تلفی کی،
اور اسی طرح کوئی راستے میں کئی جگہ آپ دیکھ لیں، کسی جگہ کو گاڑی خراب ہے، کوئی ایسی اشیاء خورد و نوش والی، تو وہ بجائے اس کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا عبداللہ بھائی، آپ دیکھیں جس طرح یہ ڈریم بازار میں جو ہوا ہے، جی تو میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا فیصل آباد میں ایک سفائر نے سیل لگائی تو گولیاں چل گئی۔ ابھی پرسوں بھی سفائر میں یہی کچھ ہوا ہے۔ اچھا ہاں، پرسوں بھی سفائر میں کسی کام سے وہاں سے گزر رہا تھا، آپ یقین کریں کہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے ہم لوگ۔ اچھا یار یہ لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ اچھا میں آپ یہاں پہ مطلب آپ کا ماشاءاللہ ایک اچھی خاندانی فیملی سے تعلق ہے فیصل آباد کی، یہ جو اس طرح کے مالز پہ لوگ جاتے ہیں یہ غریب تو نہیں ہوتے؟ حافظ صاحب وہی کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اصل نا کئی یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ پہ کسی نے جیسے کوئی محکمہ ہے، کوئی پولیس کا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جہاں پہ جو بھیڑیا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، نظام کو خراب کرنے والے لوگ، وہ اسی طرح ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں، اور پھر ان کو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم سے جو اکٹھا ہوتا ہے نا ہم وہ کر لیں۔ ابھی آپ اس کی یہ دیکھیں نا، حرم میں جائیں جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ لوگ لائنوں میں لگے ہیں، موسٹلی آپ دیکھیں چینا چپٹی کرنے والا صرف آپ کو وہاں پہ پاکستانی نظر آئیں گے، دوسرے بہت کم نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ لائنوں میں لگے لوگ تہذیب کے ساتھ چیز لے رہے ہیں، لیکن جو ہمارے پاکستانی ہوں گے نا ان کو پتہ نہیں کیا بے وسائی ہے، وہ کہتے ہیں بس پھاڑ لو فٹافٹ جو پڑے نظر آ رہے۔ حالانکہ یہ چیزیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، ایک بندہ 2000 کی ایک چیز کے ساتھ اسے 1000 کی مل رہی ہے تو اس کے لیے تو 3000 کو اتنا معنی نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود لائنیں، دھینگا مشتی، قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا ایک مثال کے طور پہ سفائر کا ایک سوٹ ہی ہے، کسی نے 2 سوٹ لینے ہیں، اس میں ڈسکاؤنٹ 1000 روپیہ 2000 ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا بھائی۔ جس کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ جا کے وہاں سے 7-8 ہزار کا سوٹ خرید رہا ہے، اس کے لیے 1000-2000 کی کوئی چیز مانے رکھتی۔ بس یہ ایک سوچ کی بات ہے کہ ان کی سوچ ہی اتنی ڈیولپ ہوئی ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں یا یہ سٹیپ غلط ہے، یا یہ ہمارے جو کوئی کیمرے میں جب ظاہری بات ہے ریکارڈنگ تو چلتی ہے، جو کوئی کیمرے میں ہمیں یہ حرکتیں کرتا دیکھے گا تو ہمارے لیے کتنی شرمندگی کا باعث ہے، لیکن یہ بھی نہیں خیال اس ٹائم آتا۔ اللہ کا خوف تو ایک بڑی بات ہے، ایک بڑی دور کی بات ہے، ایمان بھی لگایا۔ یہ جو حاضر چیز ہے اس کا، اور آپ یقین کریں یہ جو کراچی والا معاملہ ہوا نا، اس نے پاکستان کی اتنی بے عزتی ہوئی ہے عالمی سطح پہ، بالکل، کہ جیسے پاکستان میں جو ہے نا بالکل ہی بھوکنا شروع ہو گئی، اور یہ بڑا ہمارے لیے خوفناک خطرناک معاملہ ہے یہ۔ عالمی سطح پہ لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے؟ یہ ہم نے پیغام دیا دوسرے ملکوں کو کہ ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ عاطف بھائی آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا وضاحت کریں کہ عبداللہ صاحب نے جو ایک عکاسی کی ہے کہ لوگوں میں بالکل اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، لیکن اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ مطلب کون سا ایسا کوئی کیپسول ہو جو لوگوں کو کھلایا جائے، یا کون سا ایسا طریقہ ہو؟ دیکھیں نا مسجدوں میں خطبے بھی ہو رہے ہیں جمعہ کے، اچھا یوٹیوب چینلز بھرے پڑے ہیں علماء کی تقاریر سے، فیس بک پہ بھی ماشاءاللہ بڑا کام ہو رہا ہے، دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے دین کا کام ہو تو رہا ہے، تو پھر ان لوگوں تک پیغام نہیں پہنچتا یا یہ لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بلال صاحب۔ اصل میں بیسیکلی جو میں سمجھتا ہوں وہ معاملہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی ہمارے بچوں کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ارننگ کیسے کرنی ہے، پیسے کی بھوک۔ یہ ایک ایسا ایک بنیادی سیکٹر ہے کہ جو ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ذہنوں کے اندر ایک چیز سما جاتی ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل میں یہ ایک ایسی بھوک ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ یہ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں تقسیم ہوتی تو کائنات میں اکثریت جو ہے بھوکی مر جاتی اور چند لوگوں کے پاس ہی پیسہ رہ جاتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ ایسا آدمی بھی بہت زیادہ مالدار ہوتا ہے جس کے پاس عقل سوجھ نہیں ہوتی، اور بڑا بڑا پڑھا لکھا آدمی وہ بجلی کا بل دینے کے لیے بیچارہ جب مجبور ہوتا ہے۔ بالکل، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، اور اس کی حکمت بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ حکمت بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے لیے اللہ نے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتا۔ لیکن یہ ہماری ضروریات اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان حلال حرام کی تمیز کھو دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنے وسائل جو دستیاب وسائل ہیں اس کے مطابق میں اپنے معاملات کو چلا سکوں، یہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے دل میں جو خواہش پیدا ہو گئی ہے میں نے وہ لینی ہے۔ اب اس کے لیے وہ
جو بھی چاہے جیسا بھی قدم اٹھانا پڑے وہ اٹھا لیتا ہے. یہ کراچی کا ڈریم بازار کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اسی طرح فیصل آباد میں جو درندگی ہوئی ہے، جو یہ مال و دولت ہی ہے. ہاں وہ بڑا آپ دیکھیں کہ ایک باپ ہے، اس کے پاس کل جائیداد جو موجود ہے، بیٹے مجبور کر دیتے ہیں، پھر وہ بیٹوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے جائیداد تقسیم بھی کر دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ 5 کروڑ 3 بیٹوں میں تقسیم کر دیا، کوئی تھوڑی رقم نہیں ہے، اچھی خاصی رقم ہے، پوری زندگی گزر سکتی ہے اس پہ. وہ باپ جس نے اتنی محنت کر کے یہ 5 کروڑ اکٹھا کیا ہے اور 3 بچوں کو اس نے پالا ہے، اب بچے ایک باپ کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب باپ کہتے ہیں مجھے کون رکھے گا، وہ فیصلہ نہیں ہوتا رکھے گا کون، اس بات پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ باپ کو ہی مار دیں. تو ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں. اب یقین جانیے کہ باپ جو ہے وہ 8-10 بچی اور بچوں کی تربیت پرورش کر لیتا ہے، لیکن 8 بچے مل کر اپنے باپ کو نہیں رکھ سکتے. باپ کی باری لگ جاتی ہے، بھئی یہ باپ جو ہے یہ 1 مہینے کے لیے فلاں کے گھر میں، دوسرے مہینہ فلاں کے گھر میں، تیسرا مہینہ فلاں کے گھر میں. باپ منتیں کرتا ہے کہ یار مجھے کوئی ایک ہی سنبھال لے یا مجھے در بدر میں جانا نہ پڑے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسے کی بھوک ہے. حالانکہ صرف اس عمر میں انسان کو ضرورت ہی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ صرف کھانا پینا یا 1-2 سو. یہی بات جو ہم ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے کر رہے تھے کہ انسان جوں جوانی سے آگے بڑھتا بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو انسان کو سکون ملنا چاہیے. بالکل. کہ انسان نے ساری زندگی محنت کی ہے، اس نے بچوں کی تربیت کی ہے، گھر کو چلایا ہے، اب وقت ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، اس کو بٹھا کر کھلایا جائے، اس کو پہنایا جائے. اب اس کی ہر ایک ضرورت اولاد پوری کرے، نہ کہ یہ کہ وہ بوڑھا ہو کر بھی وہ بازاروں کے چکر لگاتا پھرے، اس سے چلا نہیں جا رہا لیکن پھر بھی وہ کاروبار کے لیے جائے. تو یہ تو دن بدن اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آرام دیں، لیکن ہوتا یہاں پہ بالکل الٹا ہے. انسان جوں بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے لیے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اکثر طور پہ انسان جب اس دار فانی سے کوچ کرتا ہے تو وہ انسان دکھ کا مارا ہوتا ہے، وہ انسان بیماریوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ انسان کو اولاد کے غم ہوتے ہیں، اس اولاد کو اپنے خاندان کے غم، اس انسان کو اپنے خاندان کے غم ہوتے ہیں، اسی طرح وہ چلا جاتا ہے. بلکہ ان غموں اور دکھوں کی وجہ سے پاکستان میں جو اموات کی جو عمر ہے وہ بھی آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی میرا خیال ہے کہ 55 سال اب انہوں نے 55 سال تو بلال صاحب یہ عبداللہ بھائی کے والد صاحب کی دکان پہ ایک بندہ آتا تھا، یہ حالیہ دنوں میں اس کی موت واقع ہوئی، عاشی کے نام سے وہ بندہ تھا. یقین جانے میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہ آدمی آتا ہے. 36-37 برس اس کی عمر ہے، وہ واقعہ بھولتا نہیں. 36-37 سال اس کی عمر ہے، اور اپنے سسر کی وفات پہ وہ جاتا ہے، وہاں پہ بی پی اس کے دماغ کو چڑھ جاتا ہے. 1 ہفتہ وہ نکالتا ہے ہسپتالوں میں اور وہ فوت ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیے 55 سال کہاں پہ گئی؟ اب تو آپ کو اکثر جوان بہت زیادہ آ رہی ہیں، اور ان کے پیچھے شیخ صاحب بنیادی طور پہ وجوہات تو یہی ہیں، پریشانیاں یا کوئی اکثر طور پر یا خواہشات یا مال و دولت کی حرص. بلال صاحب میں صبح ہی سوچ رہا تھا، اب یقین جانیں کہ ہم کاروباری ہیں، ہم مولویوں سے ہٹ کے کاروباری بھی ہیں، لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے دین پڑھ لیا. اور میں یہ ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم لازمی دیں. سچی بات ہے کہ بنیادی تعلیم ہے، یہ دین کی بنیادی تعلیم یعنی کہ جس میں انسان کو صرف یہ ہو کہ انسان ایک مشین نہ بنے، انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھے. میں صبح ہی سوچ رہا تھا کہ جو کاروباری ہیں وہ بیچارے رات کو جب گھر پہ آتے ہیں، آج کل جیسے کاروباری حالات ہیں، وہ گھر کو آتے ہیں بستر پہ لیٹتے ہوئے بھی وہ کاروباری پریشانیاں لے کے سوتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو کاروباری پریشانیاں لے کر وہ اٹھتے ہیں، پھر وہ دکان پہ آتے ہیں، سارا دن پھر کاروباری پریشانیاں لیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، جس آدمی کی پریشانی وہ دن کے 24 گھنٹے، پورا مہینہ اور پھر پورا سال جس کی یہ پریشانی چل رہی ہو، اب مجھے بتائیں وہ آخرت کا کیا سوچے گا، وہ نماز روزے کا کیا سوچے گا، وہ تقویٰ طہارت کیا دیکھے گا، وہ حلال حرام کی تمیز کیا دیکھے گا؟ اس کی تو پریشانیوں کا محور ہی سارے کا سارا دنیا کا مال و دولت. شیخ صاحب پتہ نہیں یہ بات سنانی چاہیے یا نہیں، لیکن کل کی بات ہے کہ میں نا عبداللہ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہا، تو اب قیام کیا، اللہ اکبر، تو رکوع میں جب میں گیا نا اللہ اکبر کہہ کے، تو ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ فلاں بندہ جو تھا نا اس کا سامان دینا تھا اور لیٹ ہو رہا ہے. اچھا اب میں بغیر اللہ اکبر کیے ہی نماز پڑھی جا رہا ہوں.
یعنی اونچی آواز سے جہرن میں نے اللہ اکبر نہیں کہا, میں سجدے میں چلا گیا, میں امام تو سجدے سے اٹھ گیا, اور دوسرے سجدے سے جب میں اٹھا تو مجھے اس وقت یاد آیا کہ وہ میں امام ہوں. تو وہ آپ والی بات ہے کہ اتنا انسان الجھا ہوا ہے معاشرے کے مسائل کے اندر کہ نمازوں میں خشوع نہیں رہا, اور گھروں کے جو اندر انسان سکون چاہتا ہے وہ سکون ہمیں میسر نہیں رہا, اس کی وجہ سے جو آپ نے واقعہ بھی سنایا اموات کا. اچھا عبداللہ بھائی, یہ تو اب نظر آ رہا ہے ہمیں, اور دین ہی اس کا واحد حل ہے, اور ظاہر ہے کہ قناعت کا جو درس دین اسلام نے ہمیں دیا ہے وہی اس کا حل ہے. جو دنیا کی بے رغبتی, جو زہد ورع اور تقویٰ کے اوپر محدثین نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں ابواب قائم کیے ہیں, یعنی مسائل کے ساتھ ساتھ انہوں نے زہد پہ, ورع پہ, تقویٰ پہ باقاعدہ ابواب قائم کیے ہیں, جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی وقت کچھ نہیں. یہ تو چلے ایک میٹر ہے. اس کے ساتھ ایک اور میٹر ہے جو کہ گجرانوالہ کے اندر واقعہ پیش آیا, کہ جس میں ایک کینٹین والے نے بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. اچھا, یہ ایک ایسا المیہ ہے. پچھلے دنوں انڈیا کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ تو انتہائی خوفناک, اگر دنیا کی تاریخ میں شاید میرا خیال ہے اتنا بھیانک واقعہ پیش نہیں آیا ہوگا جس طرح اس خاتون کو جو ہے وہ درندگی کا نشانہ بنایا. پھر یہ کافی نہیں, ہماری یونیورسٹیز کی آئے دن ویڈیوز آپ دیکھیں ریلیز ہوتی ہیں. اچھا, پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ بلیک میلنگ کے واقعات, یعنی ویڈیوز کا آج کل جو دورہ ہے بنا لی جاتی ہیں. اس ضمن میں آپ تھوڑا سا یہ ہمیں گائیڈ کریں کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کی حفاظت تو اللہ نے کرنی, لیکن کس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ ان درندوں اور بھیڑیوں سے جو ہے انسان ان کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکے. آپ صاحب, پہلے نمبر پہ تو بات یہ کہ ہمیں نا اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پہ نا ایک دوستانہ ماحول دینا چاہیے, تاکہ ان کے دل میں اگر کوئی ایسا خوف یا کوئی بات شیئر کرنے کی کوئی جھجک اگر اپنے پیرنٹ سے ہے نا تو وہ ختم ہو جائے. بالکل, بہت اہم بات, یہ بہت اہم چیز ہے. جب تک ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ یا والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول نہیں نہ ہوگا تب تک یہ چیزیں نہیں مینیج ہو سکتی. بالکل. اچھا, اس میں جب دوستانہ ماحول ہوگا نا, یہ نہیں کہ ہم نے احترام کو ہی بھول جانا, جی روب کے ساتھ دوستی ہو, لیکن روب ادب کے ساتھ دوستی ہو. اچھا, اس دوستی میں پھر ہمیں بچوں کو خود یہ چیزیں ساتھ بچوں کو گائیڈ کرنی چاہیے, یہ چیزیں بارہا سمجھانی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی غلط جگہ پہ ٹچ کرے یا فیس کے علاوہ کہیں کو ٹچ کرے تو آپ نے فوراً بیٹا ہمیں بتانا ہے, یا اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی ٹیچر ہے اس کو بتانا ہے. ایون کہ آپ کی کوئی کلاس میں آپ کو اس طریقے کوئی لڑکا بھی ہے یا کوئی فیمیل ہے یا کوئی بھی آپ کو اس طریقے ٹچ کرے, کوئی کینٹین والا, کوئی ڈرائیور, کوئی چوکیدار, کوئی بھی, اگر اول تو آپ کو ضرورت نہیں فضول بات کسی سے ایسی کرنے کی, اگر پھر بھی کوئی آپ کو کوئی ایسی جگہ پہ کوئی ٹچ کرتا ہے یا کوئی آپ کو محسوس تھوڑا سا بھی ہوتا ہے تو آپ نے فوراً بیٹا ہمیں گائیڈ کرنا ہے, اور نیکسٹ اس کو اس طریقے سے اپنے آپ کو ٹچ نہیں کرنے دینا. یہ چیزیں ہمیں روزمرہ بچوں کے ذہنوں میں بٹھانی چاہیے, اور بچوں کو یہ کانفیڈنس دیں کہ ہر بات شیئر کریں. جب تک بچوں کو یہ کانفیڈنس نہیں نہ آئے گا کہ ہر بات آپ نے شیئر کرنی ہے, تب تک سمجھے کہ ہم یہ چیزیں ختم نہیں کر سکتے. اور بہت سارے ماحول دیکھا کہ جب آپ کی گھر میں انٹری ہوتی ہے نا تو بچے ایسے سہم جاتے ہیں نا جیسے وہ اللہ معاف کرے جلاد ہی آ گئے. تو یہ چیزیں بہرحال بہت اس سے یہ کہ اندر ہی اندر بچے کوئی غلط کام کر بھی رہے ہوں, وہ بتانا نہیں دوبارہ کرتے, وہ پتہ ہی نہیں لگتا, پھر بعد میں بندہ جو ہے نا وہ ایسے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. بالکل. اچھا شیخ صاحب, آپ اس حوالے سے بتائیے کہ بچوں کی دینی تربیت, مطلب آپ دیکھیں نا, ایک انسان, آپ نے کاروباری شخصیت کی یا جاب پرسن کی مثال دی, صبح جاتا ہے انسان 8 بجے 9 بجے, کوئی 10 بجے. اچھا, جس نے صبح جانا ہے, رات کو اس نے عشاء کے وقت آنا ہے, اور پورا دن کی تھکاوٹ سے ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد ویسے تو پوزیشن نہیں ہوتی کہ وہ اب بچوں کو کلاس لینا شروع کر دے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج کے اس موبائل کے دور میں, اور جب ہم یہ انٹرنیٹ سے بچوں کو جوڑ چکے ہیں اس دور میں, آپ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں؟ بلال صاحب, دینی تعلیم و تربیت جو ہے اس وقت بہت ہی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ گھر کا ماحول ہم نے ایسا بنا لیا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتلایا کہ صبح 8 9 10 بجے بندہ جاتا ہے, رات کو 8 9 بجے آتا ہے, آ کر تھکن اتنی ہوتی ہے کہ بچوں کو مناسب ٹائم نہیں دیا جاتا. بالکل. تو اب گھر کے اندر پیچھے بچوں کی ماں رہ جاتی ہے, اب بچوں کی ماں سے بچوں کو سنبھالا نہیں جاتا, بچے جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بچے, ماں تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہے اور بچے پھر اپنے موبائل پہ اور ٹی وی کے اندر مصروف ہیں. بالکل.
تو یہ واقعتاً بڑا ہی مشکل مرحلہ ہو گیا. اس میں اس مشینی زندگی کے اندر ہمیں کم از کم اپنے بچوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے. کاروبار میں اگر آپ آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر آپ نکال کے بچوں کے لیے وقف کر دیں، یا بالخصوص اب یہ چھٹی کا معاملہ بھی بڑا عجیب سا بن گیا ہے کہ کاروباری چھٹی وہ جمعے والے دن ہوتی ہے اور بچوں کو چھٹی اتوار والے دن. فیصل آباد میں یہ مسئلہ ہے، فیصل آباد کا یہ مسئلہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا، لوگ اس میں بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں. میری رائے تو اس میں یہی ہے کہ کاروباری چھٹی بھی اتوار والے دن ہی ہونی چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ جمعے والے دن لوگوں کو وہ آداب سکھائیں چھٹی کے. اصل میں شیخ صاحب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ویسے اس پہ بھی کوئی بات ہو سکتی بات کریں گے ہے کہ اگر جمعے کی چھٹی ختم کی جائے نا تو وہ جو کوئی تھوڑے بہت جمعے میں آپ کو نمازی نظر آ رہے ہیں، یہ پھر بات کریں گے اس پہ. میرا خیال ہے ٹاپک اگلا رکھیں. چلے انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہی سلیکٹ ہو گیا، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. چھٹی جمعے کی ہے اتوار کی. ہاں اصل میں معاملہ یہ ہے. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سناؤں. میرا بھائی نا یاسر چھوٹا، ابھی ہم اس وقت وہ اسکول پڑھتا تھا، پہلے جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو اس وقت وہ اسکول پڑھتا تھا تو اس نے نا حکومت نے اتوار کی چھٹی کر دی. تو اس نے کہنا کہ جمعے والے دن مسلمانوں کا دن ہے، میں نے جمعے والے دن چھٹی کر دی ہے. اس نے جمعے والے دن چھٹی کر لی. اب اتوار کو ویسے تو اسکول چھٹی تھی لیکن اس کو والدہ نے کہا کہ اچھا تم نے جمعے کو چھٹی کر لی ہے تو اب تم اتوار کو اسکول چل جاؤ. کہتا لا میں عیسائیوں کے دن پڑھنے چلا جاؤں. میں نے اتوار کو بھی چھٹی کر دی. یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں یہ 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت آپ زندگی کے جو 15 برس ہیں، 15 برس تک آپ بچوں کے باپ بن کر بچوں کی تربیت کریں، بچوں کے باپ بنیں. 15 برس کے بعد آپ بچوں کے دوست بن جائیں. صحیح. جب آپ 15 برس کے بعد بچوں کے دوست بنیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ راز شیئر کرنے کے بجائے پھر آپ کے ساتھ کرے گا. ہمارے خاندان کے اندر ایک ایسا ہی ایک گھر جو ہے وہ ٹوٹنے سے اسی طرح بچتا ہے کہ بچہ اپنے سارے مسائل جو ہے اپنے باپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ باپ نے اس کو مناسب گائیڈ کیا اور معاملہ جو ہے جو وہ انہوں نے اپنے گھر کو بچا لیا. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو، بچی ہو یا بچہ ہو، اس کو بلوغت کے مسائل آپ گھر میں بتائیں. بچہ جب باہر سے مسائل لیتا ہے تو وہ نہ جانے کس طریقے سے لیتا ہے، نتیجہ پھر تباہی اور بربادی ہی ہوتی ہے. بالکل بالکل. تیسری بات یہ ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. جی، اور اس میں عام طور پہ شیخ صاحب والدین جو ہے نا وہ کیئر نہیں کرتے، جھجک کا مظاہرہ کرتے، ہونا نہیں چاہیے. جب جو بچہ یا بچی بالغ ہو گئی ہے، اگر بچی کو ماں کی طرف سے یا بیٹے کو باپ کی طرف سے اگر مناسب رہنمائی نہیں ملے گی تو بیٹا پھر وہ غلط باتیں جو معاشرے میں ہوتی ہیں ان کو لے کے پھر آگے اپنی زندگی اسی طرح گزارے گا. تیسری بات یہ ہے بچوں کی بھی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ بچے باہر سے پوچھنے کے بجائے جب بھی کوئی نیا معاملہ ہو، جیسے عبداللہ بھائی نے اشارہ کیا، کوئی بھی ایسا واقعہ ہو، فوری طور پہ بچے آگے جس کو کسی بھی واقعے کے بارے میں بچوں سے روزانہ کے بارے میں یہ معلومات لیں کہ کوئی ایسا واقعہ بیٹا جو آج آپ کے لیے عجیب ہو. آپ بچوں سے یہ آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ باتیں پوچھیں. کوئی ایسا واقعہ جس کو بچے لائٹ لیں لیکن حقیقت میں وہ لائٹ نہ ہو، باپ اور ماں سن کر یہ فیصلہ کریں. تو بچے اپنے مسائل اپنے باپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کریں. اس کے لیے گھر کے اندر ایک بے تکلف ماحول ہونا چاہیے، جیسے عبداللہ بھائی نے اشارہ کیا کہ باپ گھر میں اور بچے سہم کے سو نہ جائیں. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. چوتھی اور آخری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی بالخصوص یا آپ کا بیٹا جب بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہو جانے کے بعد ان کو کزن سے کس طرح مناسب دوری اختیار کرنی چاہیے، یہ بات آپ کو گھر میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو ضرور بتلانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی وہ بالغ ہو چکی ہے، بالغ ہو جانے کے بعد اس کا تایا، اس کا چچا گھر میں آ رہا ہے اور وہ اسی طرح لپٹ رہی ہے جیسے وہ بلوغت سے پہلے لپٹتی تھی. تو یہ گھر کا ماحول اگر آپ مناسب رکھیں گے اور بچی کو آپ بتا دیں گے کہ بیٹا اب آپ بالغ ہو چکی ہو، بالغ ہو جانے کے بعد اب آپ اپنے جسم سے مناسب دوری سب کے ساتھ اختیار کریں گے تاکہ باپ سے بھی وہ مناسب دوری اختیار کرے، ماں کے ساتھ وہ جیسے چاہے وہ زندگی گزارے، لیکن کسی بھی میل کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ نہ رکھے، اسے اپنا مناسب فاصلہ رکھے. اور ماں بچی کو اچھی طرح گائیڈ کر دے کہ بیٹا اب آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھنا، اپنے جسم کو ان کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا، اسی طرح آپ نے اپنے تائے اور چچا کے ساتھ ایسے نہیں ملنا. جب یہ باتیں ہم بلوغت کے سٹارٹ میں اپنے بچوں کو سکھا دیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے پھر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جا کے پھر غیر محرم سے وہ مزید دور ہوں گے، قریب نہیں ہوں. بہت شکریہ. ایک بڑا اہم سوال عبداللہ صاحب ذہن میں آ گیا اور اس پر آپ ضرور ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے گا کہ ہم دوسری طرف بھی آتے ہیں کہ وہ جو یہ لوگ اس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ ہمیں کیا ایکشن لینا چاہیے ریاست کو.
اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ بچوں کا آج کل جو ڈریسنگ ہے اس پر بھی میرا خیال ہے کہ والدین کو تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ اب بھی صاحب ایک المیہ ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ. دیکھیں ابھی ہم لوگ نا کہہ لیں کہ موسٹلی گھروں میں جی وہ کہہ لیں کہ وہ بچی کوئی بات نہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا، بہن ہے جو مرضی ہے. لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں بچیوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، کہ سب سے پہلے بچی چھوٹی ہے نا، اگر اس کو چھوٹی ایج میں ہی اس کو فل سلیوز بالکل اور پورے کپڑے پہننے کی عادت ہوگی تو وہ بچی آٹومیٹکلی تھوڑی سی بھی جب اس کو بلوغت کے قریب پہنچے گی تو وہ اپنے آپ کو کور ہر چیز کو مینیج کرنا شروع کر دے گی، اس کو عادت ہوگی. اگر جس کو بچپنے میں نہ یہ عادت پڑے، وہ عورت یا بچی وہ بوڑھی بھی ہو جائے نا تو اس نے یہی کہنا میرا سانس رکتا ہے، میرا فلاں رکتا ہے، میرا یہ مسئلہ ہوتا ہے، میرا وہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں جو ہمارے معاشرے میں جس کو بہت لائٹ لیا جاتا ہے. خصوصاً بچیوں کو ٹائٹس پہنا دینا، بالکل اور سلیو لیس شرٹس پہنانا، بالکل مطلب آج کل جتنے اب یہ برانڈز ہیں جس طرح کے یہ برانڈ پہ کسی بھی چلے جائیں ان پہ یہی چیزیں ہیں. تو یہ ان سے بھی والدین کو بچوں کو یہ اوائڈ بہت زیادہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ویسے شرعی طور پہ اسلام کے خلاف بے پردگی ہے، ٹھیک ہے. ایسا چست لباس پہنا دینا، پھر جو ظاہر سی بات ہے پھر درندے تو پہلے ہی پھر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں. بالکل وہ پھر شیطان مزید جو ہے وہ مزید اس کو آگ بھڑکاتا، مزین کر دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے. یعنی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے خصوصاً بیٹیوں کے لباس پہ بہت توجہ کرنی چاہیے. اور آج کل تو ویسے شیخ صاحب حالات جو ہے نا، یقین مانے جس طرح ٹرانسجینڈر ایکٹ کو اسکولوں میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو میرا تو خیال ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں اب تو دونوں کی کیئر برابر کرنی پڑے، بہت زیادہ ضرورت ہوگی. جی بلال صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بیٹیوں کا لفظ بولا، میں سمجھتا ہوں بیٹے بھی ہونے چاہیے. آپ اب یقین جانیں کہ میں اپنے بچوں کے ایک بیٹے کو مدرسے میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ پاجامہ پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور میں اس شرط کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ آج کل کا ماحول اور بالخصوص ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے. بالکل بچوں کو شلوار پہنائیں، کھلی شلوار پہنائیں. بچے نا تنگ لباس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، بچے ٹراؤزر شرٹ پہننے کے عادی ہو چکے ہیں، بچے یہ پاجامہ اور اس کے ساتھ وہ ٹائٹ قسم کی قمیض پہننے کے عادی ہو گئے ہیں، اور بچے اپنے آپ کو بچے ہی سمجھتے ہیں. لیکن باہر پھرنے والے درندے اور بھیڑیے جو ہیں وہ ایسے بچوں کی طاق میں رہتے ہیں. تو ابھی جو عبداللہ بھائی سے آپ نے بات کی ہے، سب سے پہلے ڈریسنگ. بالکل یہ ڈریسنگ کا آپ گھر میں اس کا اچھے سے آپ خیال کریں. بچی اور بچوں کو کھلے لباس پہنائیں جس میں ان کے جسم کی ساخت ہو جائے، وہ نظر نہیں آنی چاہیے ہر لحاظ سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے یہ ہم کو بالکل تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے. میڈیا کے اوپر ایسے لباس دکھائے جاتے ہیں، میڈیا میں ایسے بچوں کو آزادی دکھائی جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میڈیا کے اندر ایسے مناظر دیکھ کر ہمارے بچے آزادی کی طرف جاتے ہیں، اور یہ بیڑیے جو ہیں جب میڈیا پہ ایسے مناظر دیکھتے ہیں تو ان کے ذہنوں کے اندر برائی کی پلاننگ جو ہے یہ دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ ایسا ماحول دیکھتے ہیں، بچی اور بچوں کو ایسے لباس میں دیکھتے ہیں، پھر وہ میڈیا کی ایک جو ہوس انہوں نے پھیلائی ہوتی ہے وہ ان کے ذہنوں کے اندر سوار ہوتی ہے، تو ان کے ذہنوں کے اندر پھر یہ برائی کو کرنے کا منصوبہ بنتا ہے. پھر جب ان کی پہنچ بن جاتی ہے، جب وہ اس معاملے کو اپنا عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اس وقت پھر وہ ایسے وہ درندے بن کے ان بچیوں پہ جھپٹ پڑتے ہیں. نتیجہ جیسے آپ نے گجرانوالے کا واقعہ بیان کیا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، اب دیکھیں ان بچیوں کی عمر ہی کیا ہے، ان بچیوں کے ساتھ ان بچیوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا رائٹ کیا ہے، ہمارا لیفٹ کیا ہے. ایسی بچیوں کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کر دینا، کیا وہ انسان کہلوانے کا حقدار ہے؟ یقیناً وہ انسان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے. اس میں بنیادی قصور ہمارا اپنا بھی ہے. ہمیں اپنے بچوں کی ڈریسنگ بالخصوص اس کے اوپر ہمیں جو نظر رکھنی چاہیے، بچوں کو اچھا ماحول دیں اور بچوں کو اس حوالے سے اچھی گائیڈنس جو ہے وہ ہمیں دینی چاہیے. بہت شکریہ شیخ صاحب، بڑی سیر حاصل گفتگو اس سارے ٹاپک پہ ہوئی. ناظرین اکرام، گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے جو معاشرے میں ہمیں حرص، طمع، لالچ اور خواہشات کا بڑھ جانا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہر جگہ پہ لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ گرم ہے. اس کے بعد ہم نے واقعہ ذکر کیا جو کہ جائیداد پر بچوں نے باپ کو ہی قتل کر ڈالا. یہ واقعہ بھی بنیادی طور پر حرص، طمع اور لالچ پہ ہی دلالت کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کمی جو دیکھنے میں آئی، جس طرح کہ ہمارے مہمان عاطف صاحب اور عبداللہ صاحب نے ذکر کیا کہ دین کی جو تعلیم ہے اس کی کمی کی وجہ سے، دینی شعور کی کمی کی وجہ سے بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ پروان چڑھ رہی ہیں. اور آخر میں جو ہم نے بات کی
بچوں کے ساتھ جو نازیبا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، مختلف اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس میں ایک تو حکومت اور ریاست کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو عبرت ناک سزائیں جو ہیں وہ دی جائیں، ان کو ان کے انجام سے دوچار کیا جائے تاکہ یہ لوگ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ اور دوسری بات کہ اپنے حفظ ما تقدم کے طور پر ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، جس میں عبداللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول، عاطف صاحب نے لباس پر جو ہے وہ توجہ دلائی، اور اسی طرح بچوں کے ساتھ وقت سپینڈ کرنے کے اوپر توجہ دلائی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں از خود جو ہے ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ معاشرے میں پھیلے ہوئے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔